خاندان کی دعوت دی تھی، انہوں نے 4 آدمی خالی، ہم نے 40 کی دعوت دی تھی. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بس آپ آ جانا. ہاں، ہم نے 40، یہ بے مربت لوگ 4 آدمی کی دعوت دی. آگے بڑھتے ہیں. داماد میری بیٹی پر بڑا ظلم کرتا ہے. ہاں، ایسا ظالم ہے. ہاں، بہت ظلم کرتا ہے بیچارہ. میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں، میری تو مطلب کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، باہر نہیں نکل آتا، منہ کو آ جاتا ہے. اب اللہ مان والا فیس، اب جو لڑکی کے بارے میں باتیں ہوں گی، جب اچھا یہ بھی منہ سے نکلواتے ہیں، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، گھر ٹوٹ گیا، اچھا لڑکا تو بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا کھاتا پیتا ہے، لگتا ہے لڑکی تو. اب یہ سے چھیڑا. اب یہ شروع پہلے ہی آواز میں، لڑکی بس کیا کریں، اللہ نے بچا لیا. بس لڑکی تو بس بچلن تھی، بچلن. ہاں، کسی سے تعلق جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کی پناہ، ایک پاک دامن لڑکی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے آپ کو حیا اور شرم نہیں آتی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نہ کرے کہ اس کا وبال آپ کی بیٹیوں پر آ گیا تو؟ اب مجھے بتائیے، یہ باتیں کرنے والا اچھا آدمی؟ اب میں نے جو مثالیں، جو میں نے باتیں بیان کی، اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس میں مبتلا ہے، آج توبہ کر لیں، سچی توبہ کریں. اللہ معاف کرنے والا ہے. غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پچھلے سلسلے کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کی تاکہ ہم آج کے سلسلے کو پچھلے سلسلے سے جوڑ سکیں، جو کہ ہمارا موضوع غیبت تھا، اور اس میں بعض صورتوں میں بندہ چغلی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اور پچھلے اس سلسلے میں ہم نے میکا، سسرال، منگنی، طلاق، نکاح، شادی وغیرہ جو آپس اس طرح کے جو رشتے بنتے اور ٹوٹتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ غیبت کی مثالیں دی تھیں، اور اس میں آپ کی کافی ساری کالز بھی ہمیں ملی تھیں. انشاءاللہ ان کال کو بھی آپ کی اس سلسلے میں ہم شامل کریں گے. لیکن یہ کہ ہم نے نیت کی تھی کہ ہم اس کو اور مزید کنٹینیو لے کر چلیں گے، کیونکہ بات صرف سسرالیوں تک یا داماد تک یا بہو تک یا ساس تک ہی منحصر نہیں ہوتی، صرف اس حد تک ہی معاملہ نہیں رہتا. یہاں تو گھر گھر اللہ کی پناہ غیبتوں میں مبتلا ہوتا نظر آتا ہے، الا ماشاءاللہ جسے اللہ نے بچایا، بے شک وہ بچے رہتے ہیں. تو آئیے اس کو مزید ہم آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن پہلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو درود پاک سے متعلق ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کی تعریف یہ بھی پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کی تھی، اور بہت ڈیٹیل میں جا کر ہم نے بیان کی تھی کہ غیبت کسے کہتے ہیں. اتنا سا جملہ جو ایک تعریف کا بڑا مختصر سا ایک حصہ ہے کہ کسی کی برائی کی نیت سے اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، ٹھیک ہے، اس کے غیبت میں، غیبت پیٹھ پیچھے کرنا، برائی بیان کرنا برائی کی غرض سے، برائی کی نیت سے. ایسے ہی جیسے میں نے پیچھے سے کہا تھا، بیٹھے بیٹھے خالی بس باتیں کرنی ہے اور پیٹ ہلکا کرنا ہے. غیبت کی اور مزید تھوڑی سی ہلاکتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس کی مزید بچنے کی ہم کوشش کریں، اور پھر انشاءاللہ چند اور مثالیں کسی اور عنوان پر انشاءاللہ عرض کروں گا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں اس کے راکھ اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اور کہیں چلا جا رہا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے خدا کے دشمن،
یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام کی ہے؟ بولا شہد یہ غیبت کرنے والے کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ اس گناہ میں وہ اور آگے بڑھیں، اور راکھ یہ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ اللہ کی پناہ، آپ غور کیجئے کہ کس قدر یہ غیبت کی تباہ کاری ہے، یعنی غیبت کی بھی عجیب لذت ہے کہ جس کو اس مہلک مرض کا روگ لگ جاتا ہے نا، تو پھر مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک وہ بھڑاس نکالتا نہیں ہے، کسی کی برائی کرتا نہیں ہے، جب تک غیبت کرتا نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ یعنی اس کو سکون تب ملتا ہے جب اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے نا، وہ کسی کی برائی کر چکتا ہے، اور مطلب اگر اس کو موقع نہ ملے تو وہ بے سکونی کی اس میں رہتا ہے۔ اگر کوئی ملے، کیونکہ غیبت کے لیے کوئی پارٹنر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ غیبت کرے گا کس سے؟ بدگمانی ہے، بدگمانی بغیر کسی پارٹنر کے ہو جاتی ہے، بدگمانی تنہا بندہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن غیبت کے لیے پارٹنر کا ہونا، کسی سے اظہار تو کرے گا نا۔ اب جب تک کہ وہ بولے گا نہیں، ہوتا نہیں ہے۔ ماں سوچے، باپ سوچے، بیٹا سوچے، دوست سوچے، پڑوسی سوچے، پارٹنر سوچے، ادارے میں، تنظیموں میں کام کرنے والے افراد سوچیں، نگران سوچے، ماتحت سوچے، سیٹ سوچے، نوکر سوچے، سپروائزر سوچے، یہ سب سوچے، جتنے بھی معاشرے میں ارباب اقتدار ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ہوں، خواہ وہ پولیس انتظامیہ میں ہیں آپ، یا کہیں بھی آپ کی کوئی بھی مطلب ذمہ داری ہے، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے حکومتی اداروں سے لے کر اور ارباب اقتدار کے منصب سے لے کر آپ ایک عام بے روزگار، ایک عام شہری کی طرح کہ ایک فرد ہیں، غریب ترین ہیں، امیر ترین فرد ہیں، سارے سوچیں کہ جب ہم کسی کی برائی کرنا چاہتے ہیں اور پتہ چل گئی ہے کسی کی برائی، اف اللہ، اب اس کی برائی پتہ ہے، اب میں کس کو بولوں، کس کو بولوں؟ کسی کو آپ نے اللہ نہ کرے کہیں نماز قضا کرتے دیکھا، فور ایگزامپل دو ساتھی ساتھ چل رہے تھے، ایک جگہ رکے، ایک کی نماز اللہ نہ کرے قضا ہو گئی، دوسرے کو پتہ چل گیا اس کی نماز قضا ہو گئی۔ اب یہی درست طریقہ کیا کم تھا کہ آپ اس کو صرف اس کی اصلاح کر دیتے کہ یار آپ نماز پڑھا کرو؟ یعنی اس کا نماز قضا کرنا کب آپ کو بھی جھٹکا لگے گا؟ جب عام طور پر آپ اس کو نمازی سمجھتے تھے، فجر چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قضا ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، اب آپ کو پتا چلا اس کی نماز قضا ہوگا، آپ نے اس کو سمجھا دیا اس کی نماز قضا ہو گئی، ہو سکتا ہے اس نے مان بھی لیا، آپ کے سامنے سے توبہ بھی کر لی کہ بس آج کے بعد بس میں نیت کرتا ہوں کہ میں نماز قضا نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ کو پتا تو ہے کہ اس کی نماز قضا ہوئی تھی، اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھا بھی دیا، بات ہو گئی، لیکن آپ صحیح بتائیں، آپ کو بار بار وہ آتا نہیں ہے کہ میں کسی کو بتاؤں کہ یار میں اس کے ساتھ سفر میں تھا، یوں تو بڑا ہے مناسب آدمی ہے، تو دعا کرو یار اس کے اندر نماز قضا کرنے میں، نماز قضا کرنے میں کو سمجھا دیا تھا، آپ یار توبہ بھی کری ہے، اس نے توبہ کری بہت، ہاں یوں توبہ کری، بیچارے کو افسوس بھی بہت تھا، یوں کر کے آپ نے اس کی برائی بیان کی۔ اچھا مقصد کیا؟ مقصد کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ آپ، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ پیٹ کی مرور ہے، یہ وہ قلب کی کیفیت ہے، یہ وہ طبیعت ہے کہ آپ کبھی دعا کے نام پر، کبھی افسوس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر ایک تیسرے آدمی کی برائی بیان کرے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اب جب تک یہ نکل نہیں جائے گا نا اس کے نماز قضا کرنے والا معاملہ کسی کے آگے، اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، لگے گا کچھ رہ گیا ہے۔ یہی چیزیں آپ مطلب دیگر حوالے سے دیکھ لیجئے، گھر کے کام کاج کے حوالے سے دیکھ لیجئے، یہ سارے حوالے دیکھ لیجئے کہ وہ مطلب کہ ایک نام نہاد بھیانک سکون، کیا کہیں گے اس کو؟ نام نہاد بھیانک قسم کا ایک سکون چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جب تک اپنا پیٹ ہلکا نہ کر دے، آ کر کسی کی برائی بیان نہ کر دے، اس کو چین ملتا نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مردہ کھچر کے قریب سے گزرے،
تو بعض احباب سے ارشاد فرمایا اس سے پیٹ بھر کر کھانا مسلمان کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک کھچر کے پاس سے گزرے، مردہ کھچر تھا، اور فرمایا کہ اس مردار کھچر کا گوشت کھانا مسلمان کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے سے اسے بہتر ہے، چوٹ کرنے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو غیبت کرتے ہوئے سنا، فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ اتنی سخت باتیں جب میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، نفرت کریں غیبت سے، نفرت کریں، نفرت کریں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے غیبت کرنے والوں کو انسان نما کتوں کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں غیبت کو مردار گوشت کھانے کی مثل بتایا گیا ہے، اور مردار کا گوشت چبانا اور کھانا کتوں کا کام ہے، لہذا غیبت کرنے والے گویا کتوں کی مثل ہو کر آدمیوں کی اقسام سے خارج ہوئے، کیونکہ اگر آدمی ہوتے تو ان میں آدمی کی صفت ہوتی، انسان کی خصلت ان میں پائی جاتی، کسی کی غیبت نہ کر دے، کسی کا گوشت کتوں کی طرح نہ چباتے۔ تو یہ چند عبرتناک اور جھنجھوڑنے والی چند میں نے آپ کے سامنے روایت وہ واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا غیبت کے حوالے سے اندازہ ہو جائے کہ غیبت بہت غلیظ قسم کا مرض ہے، اور یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے ہمارے طبیعتوں میں، یعنی کرنی ہے بس یہ ایک ہے، کرنی ہے۔ اگر 4 بھائی ایک ساتھ گھر میں رہتے ہوں، ایک ہی بہت بڑا ویلا بنا لیا ہو، بنگلہ بنا لیا ہو، پارٹیشن کر کے چلو بھائی آپس میں رہتے ہوں، اور دن بھر ان کی عورتیں ساتھ رہتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، یہ سب ہوتا ہو۔ اب اگر وہ رات کو فارغ ہو کر کام کاج سے گھر آئے، اب مجھے بتائیے کہ اب اس کا حال کیا ہوگا گھر میں؟ اور گھر کے اندر گویا کہ بیٹھو، یہ جو تمہاری جو بڑی بھابھی ہے نا، وہ جو تمہاری چھوٹی بھابھی ہے نا، وہ جو اس کا جو بچہ ہے نا، وہ جو اس کا ہے نا، اور تمہاری ماں جو اس کی سائیڈ لیتی ہے نا، اور تمہاری ماں جو اس کی، اور تمہاری بہن نے جو یہ بولا تھا، یا غوث پاک، اب یہ سر پر ہاتھ رکھ کے سنے نا۔ اچھا اب سنے، اچھا اب اس کا بھیانک نتیجہ ایک اور، اب یہ کرے کیا؟ اب میں بات کرو، اور وہ جیسے ہی جا کر اپنے بھائی سے بات کرے گا، یار یہ کیا یار تمہارے گھر سے، وہ اس نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنی فائلیں کھول دینی ہے، تو اپنی بیوی کو سمجھا یہ کیا اسے کارنامہ۔ اب جناب 2 بھائیوں میں لڑائی، اچھا خاصا 2 بھائی، خونی رشتہ، محبت، پیار، اتفاق، یعنی یہ 4 بھائی جنہوں نے ایک ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے گھر بنایا ہوگا، یا 6 بھائیوں نے، یا 2 بھائیوں نے، 3 بھائیوں نے، والد صاحب نے اتنے شوق سے اپنے بچوں کے لیے گھر بنایا ہوگا کہ میرے بیٹے اوپر نیچے آگے پیچھے میرے ساتھ رہیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ ان کے اندر کوئی محبت، پیار اور اتفاق نام کی کوئی چیز ہوگی تو کیا نا، یا پہلے سے ہی کوئی لڑائی جھگڑے تھے، دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کہیں تو کچھ ہوگا نا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے نفرتوں میں بدل گیا، کیسے آپس میں یہ 1 سال 1.5 سال 2 سال 3 سال کے بعد اب سوچ رہے ہیں، اب یہ آفس پہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، تو رات کو چونکہ ان کی دونوں کی لگ گئی، صبح دونوں کی لگ گئی، اب آفس کا ماحول بھی خراب، کاروبار کا ماحول بھی خراب، دفتر کا انداز بھی خراب، یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ کیوں کہ ان کے گھر میں غیبت سے بچا نہیں گیا، عورتوں نے صبر نہیں کیا، عورتوں نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ گھرستی میں یہ چیزیں کہنا سننا ہوتا ہے۔ اس نے کبھی آ کر نہیں کہا ہوگا بیوی نے کہ میری ماں مجھے اتنا بولتی تھی تو میری سگی بہن مجھے اتنا بولتی تھی، یا وہ کبھی میکے گئی ہوگی تو کبھی سسرال جا کے نہیں بولے گی کہ آج میری ماں نے 2 دن میں میرے کو یوں بولا تو میری بہن نے یوں بولا، تو میری بہن نے یہ نہیں کیا تو میری ماں نے یہ نہیں کیا۔ یہ کبھی جا کر ساس سے جا کر اپنی ماں کی برائی نہیں بیان کرے گی، یہ ساس ماں کے بعد آ کر ساس کی برائی بیان کرے گی، حالانکہ اس سے زیادہ برا سلوک ہو سکتا ہے اس کی ماں اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ کیا ہوگا، ماضی میں کیا ہوگا، یا حال میں جب یہ میکے پر گئی ہوگی تب کیا ہوگا، لیکن اس کو وہ برائیں یاد نہیں آئیں گی، وہاں جا کے برائی کرے گی، اور شیطان وہ خاص برائیاں کروائے گا، کیونکہ شیطان
یہ اس بات میں بڑا مطلب کہ وہ ہے کہ یہ بھائیوں میں لڑائی ہو، خاندانوں میں لڑائی ہو، اور لڑائیاں کرانے میں غیبت کا جو کردار ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ حال ہے. تو یہ میں امید کروں کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا محسوس کیا ہوگا کہ کس طرح کی غیبت ہوتی ہے. اچھا، پھر یہ غیبت باپ و بیٹے میں بھی کہاں؟ باپ بیٹے کی یعنی والدین اولاد کی غیبت کرتے ہیں. یہ صرف بہو و ساس و داماد و سسر کا معاملہ نہیں ہے. جی ہاں، والدین اپنی اولاد کی غیبتیں کرتے ہیں، اولاد اپنے والدین کی غیبت کرتی ہے، اولاد اپنی ماں کی غیبت کرتی ہے، اولاد اپنے باپ کی غیبت کرتے ہیں، والدین مل کر اولاد کی غیبت کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں غیبت کے اس پہلو کو بھی. یعنی اپنی سمجھدار اولاد کو سب کے سامنے برا بھلا کہتے رہنے سے ان کا دل دکھتا اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور بلا مصلحت شرعی پیچھے سے خامیاں بیان کرنے سے غیبتوں کا گناہ ملتا، اور اولاد کو پتہ لگ جانے کی صورت میں اس کا باغیانہ ذہن بنتا ہے. تو اس کو پتہ چلے کہ میرے والدین پیٹھ پیچھے میری برائیاں کر رہے ہیں اور میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس یا کسی پڑوسیوں کے پاس. اولاد کے بارے میں جب اس کو پتہ چلے گا کہ میری والدہ یا میرے والد میرے پیچھے میری غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی اصلاح تو کیا ہوگی؟ وہ باغی ہو جائے گا اور دونوں جہاں کے نقصان کا سامان الگ پیدا ہوتا ہے. لہذا اولاد کی شفقت اور حکمت کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے. یہاں میں اب ماں باپ والدین جو اولاد کی غیبتیں کرتے ہیں، اس کی تو خیر بہت ساری مثالیں، اور میں ان میں سے چند مثالیں عرض کروں گا تاکہ موضوع کم وقت میں زیادہ بیان کر سکوں. مثال اب دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب والدین، ماں کسی کے یہاں بیٹھی ہے یا والد کسی کے پاس بیٹھے ہیں، والد اپنے دوست کے پاس گئے ہیں، رشتہ دار کے پاس گئے ہیں، چچا ماموں کے پاس گئے ہیں، کسی کے پاس بھی والد صاحب بیٹھے ہوئے، ماں کہیں بیٹھی ہوئی ہے. اب اولاد کے پیچھے بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ یاد رکھیے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی آپ کی اولاد کی اصلاح نہیں کر سکتا، نہ آپ کی نیت ہے، نہ آپ کی وہاں سے اولاد کی تربیت کی کوئی امید ہے. محض ایک اپنی اولاد کی برائی بیان ہو رہی ہے، اپنا پیٹ ہلکا ہو رہا ہے کہ جناب، اور اپنی مظلومیت کا بعض اوقات رونا ہوتا ہے کہ میں مظلوم، میری اولاد ظالم وغیرہ وغیرہ. یوں اولاد کی بلا مصلحت شرعی اور بلا اجازت شرعی برائی اس کی پیٹھ پیچھے بیان ہو رہی ہوتی ہے، جو غیبت کے گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے یا کرتی بھی ہوگی. مثال دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، میرا سب سے بڑا بیٹا بڑا نافرمان ہے. اب یہ آپ نے کسی کو کہا، وہ کیا آپ کے بیٹے کو فرما بردار بنا دے گا؟ کیوں کہا؟ اب یہاں سے آپ مثالیں سمجھتے رہیے. اللہ اللہ، بہت ضدی ہے، بہت پرلے درجے کا بدتمیز ہے، نہ اس سے کوئی مطلب اس سے مفاد نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرے گا. میری عزت نہیں کرتا، کما کر دوستوں میں اڑا دیتا ہے، گھر کا ایک بھی کام نہیں کرتا. یا آپ نے بات کر دی باہر، اولاد کو پتہ چلا کہ میری ماں یا میرے باپ نے میرے بارے میں باہر بات کی ہے، اس سے کیا یہ مطلب کہ کل سے کام کرنا شروع کر دے گی؟ آپ بتائیے. دکان پر وقت نہیں دیتا، کام پر نہیں جاتا، جاب پر نہیں جاتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اللہ اللہ، یوں کرتا ہے. یہ ساری برائیاں یہ بیان کر رہی ہے ماں یا باپ اپنی اولاد کے بارے میں. یا بعض اوقات یہ برائیاں بیان کرتی ہے بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں، اور جہاں یہ برائی بیان کر رہی ہے وہاں پر اس کی شوہر کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں. اپنے سسر کو جا کر اگر کوئی یہ پیغام پہنچا دیتی ہے، ساس سے جا کر کوئی بات کرتی ہے کہ آپ پلیز اپنے بیٹے کو سمجھائیں، اور وہ بھی بڑے مطلب کہ سوچ سمجھ کر کہ یہ غیبت نہ ہو جائے یا فتنہ و فساد برپا نہ ہو، اس کا صبر کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح شوہر اس طرح کی شکایت اپنی بیوی کی ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کرے. اچھا، ماں باپ بولیں گے ٹھیک ہم سمجھائیں، نہیں سمجھانا نہیں، لڑے گی، میرا جینا مشکل کر دے گی. تو بھائی اگر جینا مشکل کر دے گی، لڑے گی، تو پھر تم نے اپنے ماں باپ سے بات کی کیوں اپنے بیوی کے بارے میں؟ بس کر دی یار، کیا کروں، دماغ خراب ہو جاتا میرا. اب کہیں تو آدمی پیٹ ہلکا کرے گا نا. یہ پیٹ ہلکا نہیں کر رہے، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور خود کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. بھائی صبر کریں، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا.
غیبت کر کے آپ کیوں اپنا مطلب کہ سارا معاملہ تباہ برباد کر رہے ہیں؟ دوسری طرف صبر ہے، ایک طرف غیبت ہے. آپ بے صبری کر کر اور جہالت کی وجہ سے غیبت کر رہے ہیں، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر اس پر رک جائیں، زبان کو روکیں، اپنے اندر ایک ہمت و طاقت و برداشت پیدا کر کے صبر کریں تو یہ صبر جنت میں لے جانے والا کام ہے. اچھا، بعض اوقات ایک برائی آپ کو غیبت پر ابھار رہی ہے، اس کی 10 اچھائیوں نے آپ کو اس کی اچھائی پر نہیں ابھارا. کیا اولاد صرف یہی برا کام کرتی تھی، کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرتی؟ یہ بعض اوقات والدین کی غلطی ہوتی ہے. معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، والدین میرے سے ناراض نہ ہو جائے گا. تھوڑا سا سوچئے، جہاں اولاد کی اصلاح کرنی ہے وہ اولاد کی کوئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی کبھی بیان کر دیا کریں. ماں ہمیشہ چلاتی رہے گی بیٹی کام نہیں کرتی، بھائی کبھی کام کیا تھا شاباشی دے دیں. اس کے ابو کو کہہ دیں آج ماشاءاللہ بیٹی نے بڑا کام کیا تھا، تو ابو بھی آ کر کہہ دیں، ابو کہہ دیں گے تو کون سا کمال کر دیا، لے گئی بھینس پانی میں. ابو وہ ایک تو تھا ستیاناس، بابو نہ کا تھا سوا ستیاناس کر دیا. ارے بھائی کچھ مسکرا، ارے ماشاءاللہ بیٹی واہ واہ، آج تو امی نے آپ کی تعریف کی. یوں اس کا حوصلہ بڑھے گا، کل اور 10 کام کر کے دے دے گی. اس کا ذہن بن جائے گا کام کرو تب بھی سنیے، نہ کرو تب بھی سنیے، تو آرام کر کے بھی سنو، ضرور تھوڑی تھک کے سنو. یہ میں چھوٹ کر رہا ہوں آپ کو. والدین کو بھی چاہیے کہ حکمت عملی سے کام لیں، اور اولاد کو چاہیے کہ اس چکر میں آ کر اپنے ماں باپ کی غیبت نہ کر بیٹھے. جی ہاں، بدقسمتی کے ساتھ یہ ماں باپ کی غیبت کرتی ہے اولاد. بدبخت ہے اولاد جو ماں باپ کی غیبت کرتی ہے. کم ظرف ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی غیبت کرتی ہے. بے شرم ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی غیبت کرتی ہے. نہ ماں باپ کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں. یعنی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے غیبت کے بارے میں کہا نا، تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی. کہتے ہیں کہ اگر غیبت کرنی ہوئی نا تو میں اپنی ماں کی نہ کروں. یعنی یہ غیبت کے اس میں قباحت بھی ہے اور اس میں ماں کی امپورٹنس بھی ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا، ہے تھوڑی سمجھنے والی بات. فرماتے اگر غیبت کرنی ہے تو میں اپنی ماں کی نہ کروں. کیوں؟ کیونکہ میری ماں میری نیکیوں کی زیادہ مستحق ہے. یعنی جو اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت جس کی گئی اس کو اس نے اپنی نیکیاں دے دی، اس کے نام اس کی نیکیاں منتقل ہو جاتی ہیں. لیکن میں غیبت نہیں کروں کیونکہ غیبت حرام ہے، یہ سمجھانے کے لیے. اور یہاں اولاد ماں باپ کی غیبت کرتی ہے، بس ایسے ہی بول دے گی میری ماں میرے کو مارتی ہے. کس کو بولا آپ نے؟ یا تو اپنی کسی سہیلی کو بولا، کلاس کے اندر کسی ٹیچر کو بولا، یا اس کو بولا یا اس کو بولا، آس پاس پڑوسی کو بولا، فلاں کو بولا ماں امی مجھے مارتی ہے. اچھا، یا تو چھوٹی بہن کو بولا، چھوٹی بہن کیا کہے، چھوٹی بہن بولے گی کہ تیرے کو ایک مارتی ہے، میرے کو 2 مارتی ہے. میں کیا بچاؤں گی؟ اب یہ بچے بیٹھ کر ماں کی غیبت کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. 2 بھائی بیٹھ کر باپ کی غیبت کریں گے. اللہ اللہ اللہ. بھائی بہن بیٹھ کر پلانٹڈ غیبت کریں گے، اور ایک پکے منصوبے کے تحت سارے بھائی بہن مل کر دوڑیں گے جہنم کی آپ کی طرف، کہ اپنے ماں باپ کی ہم غیبتیں کر کے جہنم کی طرف دوڑتے ہیں. اللہ کی پناہ. یہ گھر کی بات کر رہا ہوں میں. نہ اس میں ساس ہے، نہ سسر ہے، نہ داماد ہے، نہ بہو ہے، نہ نند ہے، نہ بھابھی ہے. اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ماں باپ اور بچے، یہ صرف میں ان کی بات کر رہا ہوں. میری ماں مارتی ہے، ابو خرچی نہیں دیتے. خرچی کیوں نہیں دیتے بھائی ابو خرچی؟ پوچھ لے تو اڑاتا ہوگا، فضول خرچی کرتا ہوگا، یا کچھ اور الٹے سیدھے کام کرتا ہوگا. یہ سامنے والا اگر کر دے، وہ نہ بھی کرے، تب بھی آپ کو اپنے باپ کی یا ماں کی برائی بیان کرنے کی حاجت کیا تھی؟ ہائے 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 ہائے. سنا ہے ابو میں جوئے کی لت پڑ گئی ہے. اب ابو میں جوئے کی لت پڑ گئی ہے، اس کو آپ روڈ پر لا رہے ہو. یعنی جس کے خیال، میں تو کہتا ہوں کہ جس کے تصور و خواب و خیال میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ میں اپنی باپ کی برائی بیان کروں، جبکہ باپ کی برائی پتہ چل گیا. ارے بچپن سے لے کر اب تک تمہارے ماں باپ نے تمہاری کو ہزاروں لاکھوں قسم کی برائیاں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اور جب خدا نہ خواستہ والدین کی کوئی ایک برائی دیکھ لی تو یہ بے شرم اولاد یا تو ماں باپ کو بلیک میل کرتی ہے، یا تو ماں کو بلیک میل کرے گی کہ ابو کو بتا دوں گا، یا ابو کو بلیک میل کرے گا کہ میں امی کو بتا دوں گا،
دونوں کو بلیک میل کرے گا کہ باہر بتا دوں گا، اور بلیک میلنگ کے چکر میں ماں سے یا باپ سے یا دونوں سے پیسے بٹورتا ہے، اپنے خواہشات پوری کرواتا ہے بلیک میلنگ کے چکر میں۔ اللہ کی پناہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، ماں باپ کی بددعائیں مت لو، ماں باپ کو ناراض مت کرو۔ ماں باپ کو پتا چلے ان کے قلب کو صدمہ کتنا ہوگا کہ اس نالائق اولاد کو دیکھو، اس کو پال پوس کے بڑا اس لیے کیا تھا کہ یہ پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں کرے گا۔ اچھا برائیاں کیا، یعنی عجیب معاملہ ہے یہ، میں اولاد کو سمجھا رہا ہوں، عجیب معاملہ ہے۔ جب تک یہ آپ کے والدین آپ کی خواہشیں پوری کریں، میں یہاں جاؤں، ہاں بیٹا جاؤ، او ون آف دا بیسٹ فادر ان دا ورلڈ، مائی فادر ون آف دا بیسٹ، مائی مدر، کوئی میری ماں جیسی نہیں ہے، کیونکہ جو بولتا ہوں مجھے پکا کر کھلاتی ہے، جیسا بولتا ہوں ویسے کرتی ہے۔ اور اگر ایک دفعہ ابو کہہ دے نہیں جانا، جانے دینا بیٹا، منع کیا نا، نہیں جانا، نہیں سمجھ میں آتا، نہیں جانا۔ اب جو یہ باپ کی برائی کرے گا نا، پتہ نہیں باپ ہے کہ کون ہے، نہیں جانا، نہیں جانا۔ اچھا پھر یہ برائیاں کبھی اپنے جا کر اپنے بھائی بہنوں سے کرے گا، کبھی جا کر اپنی ماں سے کرے گا۔ کوئی مصلحت شرعی نہیں، کوئی اجازت شرعی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مصلحت شرعی اور اجازت شرعی کی صورتوں میں بات کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، مگر یہاں صرف اپنی بھڑاس نکالنی ہے، پیٹ ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ مگر میں تو اولاد کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا کم ظرفی ہے کہ ماں باپ کے پاس آپ کو منع کرنے کا حق نہیں ہے کہ بیٹا یہ مت کرو؟ اور کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر والدین کسی کام سے مجھے روک رہے ہیں اور وہ کام جس کام سے مجھے روک رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بات مانوں؟ بلکہ الٹا میرے دل میں نفرت پیدا ہوگی، ماں باپ کے لیے کینہ و بغض جمع ہوگا، ماں باپ کی میں غیبتیں کروں گا، اور بھائی بہن بیٹھ کر غیبتیں کریں گے، برائیاں کریں گے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ تو کتنے، مطلب اگر یہ غیبت، حرام غیبت کی طرف چلے گئے تو اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے گناہ پر گناہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل اب تک اگر ایسا کیا ہے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ اور اگر آپ کی غیبت کا ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس نے میری غیبتیں کی ہیں اور ماں باپ کو یہ پتہ چل گیا ہے تو معافی مانگے، یعنی غیبت جس کی اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، پیچھے سے اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے غیبت کی ہے، اب اس سے معافی مانگے، کیونکہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے، ایذائے مسلم ہے، ماں باپ کو بھی ایذا ہو رہی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ چلے نعرہ تو لگا دیں گھر میں بیٹھ کر، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ہر شرماتے کیوں ہیں بھائی؟ ہاں شوہر بیوی سارے مل کر نعرہ لگائیں، اونچی آواز میں نعرہ لگائیں، کوئی نہیں۔ غیبت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی، نعرہ لگاتے ہوئے شرم آئے گی؟ چلے لگائیں نعرہ، میں لگا رہا ہوں، میں براہ راست کیمرے کے سامنے بیٹھ کر نعرے لگا رہا ہوں، کوئی سامنے جواب دینے والا آتا ہے، یہ تو بیٹے یہ بھی چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ محبت دوڑ کر آئے گی آپ کے گھر کی طرف، پیار و اتفاق دوڑ کر آئے گا آپ کے گھر کی طرف۔ آپ ایک دفعہ غیبت سے بچ کے تو دیکھیں، ذہن تو بنا لیں، غیبت نہیں کرنی۔ اللہ ہماری غیبت کی عادتیں دور فرما دے۔ اسی طرح ماں باپ کے بارے، ابو جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اللہ اب بول رہے ہیں کچھ، ٹھیک ہے اللہ نہ کرے بے نمازی ہے یا جمعہ نہیں پڑھتا باپ، تو اس کا ڈھول بجائیں گے آپ؟ نیکی کی دعوت دیں، اصلاح کریں والدین کی۔ اگر والدین میں کوئی برائی ہے، کوئی گناہ ہے کی عادت ہے معاذ اللہ، تو ان کی اصلاح کریں نیکی کے ساتھ، درد کے ساتھ۔ اچھا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، پکے دنیا دار ہیں۔ اچھا اب یہ امامے والا داڑھی والا بعد وقت ہو سکتا ہے نمازی پرہیزگار متقی یہ بولتا ہو، میرا باپ پکا دنیا دار ہے، دعا کرو۔ ارے خدا کا خوف کر، اس طرح باپ کی غیبت کی آپ نے، یار یہ گناہ نہیں ہے؟ آپ اتنا بڑا گناہ کر کے بھی آپ دینداری ہیں، ابو ہو گئے آپ کے دنیا دار، ابو پیچھے سے آپ کی تعریفیں کرے، میرا بیٹا بڑا نیکی کی دعوت عام کرتا ہے، اور آپ پیچھے سے اپنے باپ کی برائی کریں۔ اللہ کی پناہ۔ اسی طرح گھر میں عموماً گھروں کے اندر، اب جنرل بات کر رہا ہوں،
ایک دوسرے کے پیچھے بات کی جاتی ہے، اس کو کچھ کہا جاتا ہے. اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. بدھو، لچڑ، احمق، بے وقوف، بچکانہ ذہن ہے. بات ذرا دیر سے سمجھتا ہے. یہ پیچھے سے باتیں ہو رہی ہیں گھر کے آپس کے افرادوں کی، جس میں کئی چیزیں غیبتوں کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی. کوئی بات نہیں سمجھتا، کوئی بھاشا نہیں سمجھتا، گھر میں سب سے لڑتا ہے، ماں کو ستاتا ہے، باپ کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، دن کو دیر تک سوتا رہتا ہے. اس کی بیوی بدزبان ہے، وہ اپنی بیگم سے ڈرتا ہے، اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. یہ پیچھے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں گھر کے اندر. اس میں کون کون انوالو ہو رہا ہے، کون کون کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، پلیز تصور کرتے جائیں. اس کے گھر میں روز روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بڑا بیٹا خرچہ نہیں دیتا، بیٹی یا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، میرا بیٹا شادی کے بعد لڑ کر گھر سے الگ ہو گیا. اس میں پھر بیوی کی جو برائی ہوگی، کیا کریں، بس کیا کرایا میرے بیٹے کو، ایسا میرے پر جان چھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا کرا، میں تو بہت اچھا سمجھ کے لائی تھی، یہ تو میرے بیٹے کو لے گئی. ارے ساس دن رات بولا بولی کر کے نہ بیٹے کا جینا مشکل کر دیا، بہو کا جینا مشکل کر دیا، دونوں کی زندگی مشکل کر دی. بول 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 کے دماغ چاٹ چاٹ کر، کان چاٹ چاٹ کر. اب آخر کے آپشن یہی تھا کہ یا تو بیچاروں کا گھر ٹوٹتا یا الگ ہو جاتے. یہ امیر علیہ سنت نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ بھائی پیار سے محبت سے بچوں کو رہنے دو، ورنہ یہ الگ ہو جائیں گے. حکمت عملی اللہ نصیب فرمائے. اسی طرح نکٹو، ناکارا، ڈھیلا، سست، کامچور، چڑچڑا، خر دماغ، دماغ کا بہت گرم ہے، مغز کا تیکھا ہے، اڑیل ہے، اڑی باز ہے، شور مچاتا ہے، بھونکتا ہے گھر کے اندر. یہ سب پیٹ پیچھے ہو رہی ہیں. کوئی اصلاح کی، کوئی مصلحت شرعی نہیں ہے، کوئی اجازت شرعی نہیں ہے. بس یہ آپس میں وہ چیزیں ہو. کان کا کچا ہے، پیٹ کا ہلکا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بات ہی نہیں سماتی. ڈھول ہے ڈھول، ڈھنڈورا پیٹتا ہے. فلاں کا بیٹا کسی لڑکی کے چکر میں، اس کے بچے بہت شرارتی ہو گئے. اب یہ گھر میں بیٹھ کے پڑوسی کے بچے کی بھی شکایتیں ہو رہی ہوں گی. اب پڑوسی کی قیمت، اس کے بچوں کی قیمت، بچوں کو بگاڑ رکھا ہے، پتہ نہیں کیسی پڑوسی ہے، سنبھال کے رکھتی ہی نہیں ہے. میلا کچیلا بچہ گھومتا رہتا ہے، دھلانے بلانے کی بھی اس کو فرصت نہیں ہے. اتنی پنچات گھر کے اندر بیٹھ کر ہو رہی ہوتی ہے. اپنے بال بچوں کا خیال تک تو رکھتی نہیں ہے. باہر بھیگی بیلی بن کے رہتا ہے، گھر میں شیر ببر. یہ ساری باتیں عموماً گھروں میں ہوتی رہتی ہیں. تو آج میں نے آپ کے سامنے غیبت کی کچھ تباہکاریاں اور اس کے حوالے سے گھروں میں ماں باپ اولاد بھائی بہن کے حوالے سے اور عمومی طور پر گھروں میں بولی جانے والی غیبت کی چند مثالیں بیان کی ہیں. اس کو اب ٹھنڈے دل سے ساتھ غور کیجئے اور سوچئے کہ کہیں آپ سے یہ جملے یا یہ باتیں ادا تو نہیں ہوئی. اس پر غور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کے گناہ میں پڑھ کر ہم جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں. یعنی کتنا عجیب ہے کہ غیبت سے گھر کا سکون بھی برباد ہوتا ہے، محبت و اتفاق بھی ختم ہوتے ہیں، اور یہ عمل جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ اللہ، سنجیدگی کے ساتھ سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کریں اور سوچیں کہ میں کیا کیا باتیں کس کس کے پیچھے غیبت کے طور پر کرتا ہوں یا غیبت کے طور پر کرتی ہوں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ آپس میں بیٹھ کر پتہ نہیں مبلغین کے بارے میں، تو نعت خوانوں کے بارے میں، تو کس کے بارے میں، جس کو ٹی وی پہ دیکھیں گے، میڈیا پہ اس کے بارے میں بس بیٹھ کر کامنٹس پاس کرتے رہیں گے. میں نہیں کہتا کہ ہر صورت میں غیبت ہی ہوگی، مگر ڈرنا چاہیے اللہ سے. کہیں کوئی بات غیبت، کوئی بات چگلی، کوئی بات تہمت، کوئی بات بہتان، کوئی بات بدگمانی کی طرف تو آپ کو نہیں لے کے جا رہی. اگلا ٹی وی پہ بیٹھ کر جو کر رہا ہو سکتا ہے یہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، چلو ایسے ہی کوئی بیچارے سے غلطی ہو گئی لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن آپ اس کا کلپ دیکھ کر، اس کی ویڈیو دیکھ کر یا اس کو یوں دیکھ کر آپ اس کے بارے میں جو نیگیٹو کامنٹس پاس کر رہے ہو سکتا آپ حرام کام کر رہے ہو. اس کا تو بیچارے کا ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ. ڈریں اللہ سے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر ڈرنا چاہیے. بشرہ رحمت چلا گیا، اشرائے مغفرت کی آمد ہو چکی ہے. اللہ کریم ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے. اور جو کچھ گزر گیا ہے اس پہ یقیناً افسوس ہے کہ ہم نے غفلت میں پورا عشرہ گزار دیا. کوشش نیت بھی تھی، ذہن بھی تھا کہ ہم اپنی تربیت کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، لیکن
10 دن گزر گئے، کچھ نہیں ہو سکا، اور مزید طبیعتیں ہماری جو ہے نا وہ سدھرنے کے بجائے بگڑتی ہیں. 1-2 شروع کے رمضان میں اثر پڑتا ہے، اس کے بعد پھر سے ہم ریورس ہو جاتے ہیں. غور کیجئے گا. کال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد اعجاز قادری، باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. حاجی عمران نے بھی بیان کیا نا کہ غیبت تو جو ہے نا میرے خیال سے اب لگتا ہے کہ ہر مسلمان کے اندر جیسا کہ فیکٹری بن گئی ہے، یعنی کہ فیکٹری میں جو مال تیار ہوتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا غیبت کی فیکٹری لگ گئی تقریباً انسانوں کے اندر. یعنی غیبت کرے گا نہیں تو اس کو مطلب اس کا مال جو ہے نا وہ فیکٹری سے باہر نکلے گا نہیں. حاجی عمران صاحب اس مجھے وضاحت کرے کہ میں نے صحیح بیان کیا یا مطلب غلط سوال پوچھا. غیبت عام تو بہت ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدمی غیبت میں مبتلا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ نے جس کو بچایا ہے وہ بچے ہوئے ہوں گے یقیناً. اللہ جس کو بچا، اللہ نے امام اعظم کو بچایا تھا. میں نے کتاب میں پڑھا امام اعظم کی 70 سالہ زندگی میں آپ نے ایک بار بھی کسی کی غیبت نہیں کی. تو اللہ جس کو بچائے. اور بھی کئی محدثین کے بارے میں پڑھا غیبت کرتے ہی نہیں تھے. یعنی ہمارے محدثین کرام کے بارے میں نے پڑھا یہ غیبت کرتے ہی نہیں تھے، ان کی سیرتوں میں لے کے غیبت نہیں کرتے تھے. تو اللہ جس کو چاہے بچائے. آج بھی اللہ نے کتنوں کو نہ جانے بچایا ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ غیبت عام اتنی ہے کہ بس بہت عام ہے غیبت. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے. کال دیں. باسم بات کر رہا ہوں برے والا سے. میں ابھی آپ کا متنی مذاکرہ سن رہا تھا تو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے غیبت کے بارے میں. تو محترم مجھے کیا میں نہیں جانتا کہ آپ کے میں نیا ہی یہ چینل دیکھنے لگا ہوں، تو مجھے غیبت کے بارے میں ہی ایک سوال کرنا تھا. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی سے برائی بھی کرتے ہیں تو یا اس کو برے کام سے روکتے ہیں تو کسی سے اس بات کا ڈسکس کرنا، کسی کی برائی کو واضح کرنا ہے تو یہ غیبت میں آتا ہے. تو اگر ہم یہ بات کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو مثال دینے کے لیے وہی بات بیان کرتے ہیں تو کیا اس طرح فرق آتا ہے یا یہ بھی غیبت میں ہی شامل ہے؟ پلیز مجھے اس بات کی انفارمیشن دے دیجیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. میری صلاح ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر آپ ابھی کے سلسلے کی بات کر رہے ہیں، ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں غیبت کے بارے میں، اور ابھی اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے، تو میرا نام محمد عمران ہے، اور مدنی مذاکرہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو روزانہ عصر و تراویح کے بعد ہوا کرتا ہے، مدنی چینل براہ راست بھی نشر ہوتا ہے. جو آپ نے سوال کیا ہے تو میں مفتی بھی نہیں ہوں. آپ نے اگر یہ آج کے سلسلے میں کہا تو میں مفتی بھی نہیں ہوں، اور بس ایک دعوت اسلامی کا ایک یوں سمجھے کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایک اسلامی بھائی ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے. تو البتہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں میں کہتا ہوں. غیبت کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے کرنا، ٹھیک ہے. ایک تو پیٹھ پیچھے، نمبر 1. نمبر 2 وہ ہو برائی. نمبر 3 اس برائی بیان کرنے کا جو ارادہ ہے وہ بھی برائی ہے، یہ جسٹ برائی کے لیے، نہ اس کی کوئی اصلاح مراد ہے، نہ کوئی اور مصلحت مراد ہے، نہ کسی مسلمان کو اس کے شر اور فتنے سے بچانا مراد ہے. کوئی ایسی مصلحت شرعی نہیں، یعنی اجازت شرعی ہوتی ہیں، کوئی حکمت عملی ہوتی ہے، کوئی شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی، تو ڈیفینیٹلی یہ پھر غیبت کی طرف چلا جائے گا، اور یہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. البتہ آپ کے ذہن میں کوئی شخص ہے جس نے فلاں برائی کی تھی، آپ کہیں بیٹھ کر کسی برائی کو کوڈ کر رہے ہیں کہ فلاں ایک کو میں نے دیکھا تھا اس نے یوں کیا تھا. اب وہاں بیٹھے کوئی شخص کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی آئیڈینٹیفائی نہیں ہے، وہ پرسنالٹی آئیڈینٹیفائی نہیں ہے. کوئی اس کو پہنچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. میں ابھی کہہ دوں کہ میں پچھلے دنوں ایک ملک میں تھا، کس ملک میں تھا آپ کو نہیں پتا. اس ملک میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں بیٹھ کر ایک شخص نے یہ حرکت کی تھی. اب نہ آپ کو ملک پتا، نہ جگہ پتا، نہ وہ بندہ پتا، کچھ بھی نہیں پتا. میں وہ حرکت کو بتا رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کی اصلاح کر سکوں کہ یار یہ کتنا عجیب غریب کام کیا اس نے. تو اب وہ سب کا کھانا کھا گیا مثال کے طور پر، یوں میں بول دوں. اب آپ کو تو نہیں پتا کسی کی، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں کہ لے، کیونکہ اس پہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے.
کسی کی حق تلفی نہیں ہے، دل آزاری نہیں ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہوئے ہوں، کوئی سنے تو ضرور تو نہیں وہ بولے کہ میرے بارے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کیا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ یہ کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھیں۔ یہ انگلش میں بھی ہے، بیک بائٹنگ کے نام سے، دا کینسر آف سوسائٹی۔ یہ ہمارے معاشرے کا کینسر ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی میں احسان الحق لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ عمران بھائی سے میرا سوال ہے کہ غیبت کے بارے میں جو ابھی پروگرام چل رہا ہے، اس میں میرا سوال ہے کہ ایک فون کال کرتا ہے دوسرا بندہ تو وہ برائیاں شروع کرتا ہے جسے آیا کہ جو سننے والا ہے وہ کس ضمن میں آئے گا؟ لہٰذا بڑی مہربانی ہوگی میری اصلاح فرما دیجیے گا۔ دیکھیے، بلا اجازت شرعی غیبت سننا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگلا غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کو اگر آپ روک سکتے تو روکے، بھائی آپ غیبت نہ کریں، آپ غیبت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ غیبت ہی ہے۔ اس لیے غیبت کے بارے میں پوری نالج ہونا ضروری ہے، وہ غیبت ہی ہے، اب غیبت نہ کریں، اس کی بات کو گھمائیں، یا فون پر ہو یا آپس میں بیٹھ کر ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ غیبت شروع ہو گئی ہے تو آپ نہ سنیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گا تو آپ سمجھا دیں، کیونکہ اگر وہ واقعی غیبت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور آپ کا ظن غالب ہے کہ آپ اس کو روکیں گے تو رک جائے گا، اب تو آپ پر روکنا واجب ہو جائے گا، نہیں روکیں گے تو اب آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر آپ کی اختیار میں نہیں ہے تو آپ اٹھ کر چلے جائیں، نہ بیٹھے وہاں پر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو بات گھمائیں اور بے دلی اس کا مظاہرہ کریں، یعنی کہ اس بات کو تو یہ فیل تو کریں کہ غلط ہو رہا ہے، اب لطف نہ لیں، مزے تو نہ لیں غیبتوں کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد حسن اتاری ہے۔ میرا نگران نصیحت یہ سوال ہے کہ آج کل اسکول وغیرہ میں بہت زیادہ غیبتیں وغیرہ ہو رہی ہیں، ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے پیچھے غیبت کر رہا ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ یہ کتاب جو ہے نا، اس کو اگر اسکول کے نصاب میں لے لیا جائے نا تو ختم، آپ سمجھیے کہ مدینہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے اس وقت اگر ہو سکتا ہے کہ مجھے چینل پر اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ماسٹرز کی فیلڈ سے گزرے ہوئے یا پروفیشنل فیلڈ سے گزرے ہوئے لوگ ہو سکتا ہے سن رہے ہوں، خواہ وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، آپ مجھے بتائیے غیبت، حسد، چگلی، اس کے بارے میں یا بدگمانی یا اس طرح کی اور ریاکاری کتنا بتایا جاتا ہے؟ ایک سرسری طور پر بات کر کے نکل کے الگ بات ہے، لیکن جتنا سائنس، جتنا میتھمیٹکس، جتنا بایولوجی، جس طرح کیمسٹری، جس طرح پریکٹیکل فزکس پڑھیں تو پریکٹیکل، کیمسٹری پڑھیں تو پریکٹیکل، یہ پڑھیں تو وہ تو فلاں پڑھیں، میڈیکل پڑھیں تو جناب MBBS کرے تو پھر اتنا، یہ جس طرح آپ کو اس طرح کے سبجیکٹ پڑھائے گئے، اکاؤنٹس آپ کو جس طرح پڑھایا گیا، جس طرح آپ کو دیگر اس طرح کے کورسز پڑھائے گئے، سکھائے گئے، سمجھائے گئے، ایون کہ لینگویج کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں، جتنی کوششوں کے ساتھ آپ کو لینگویج کورس کروایا گیا، کیپٹل اے یوں بنتا ہے، پہلے ڈاٹس کے ساتھ پھر اے بنا کر سکھاتے ہیں، اسمال اے یوں بنتا ہے، ڈاٹس کے ساتھ پھر اے بنا کر سکھاتے ہیں، پھر اے کی شکل دکھاتے ہیں، اس کے بعد دکھاتے ہیں اے فور ایپل، اور اگر پھر ایپل بھی دکھائیں گے، لیکن اگر کوئی دینی اسکول ہوگا تو جو اے سے اللہ لکھتے ہیں یوں سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جتنی کوششوں سے اور جتنی کنسنٹریشن کے ساتھ اور جتنے پروسیجر کے ساتھ ہمیں ہماری دنیاوی تعلیم سکھائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، کیا کبھی اس طرح ہم نے کبھی غیبت کو پڑھا، چگلی کو پڑھا، تہمت کو پڑھا، بہتان کو پڑھا، حسد کو پڑھا، بدگمانی کو پڑھا، ریاکاری کو پڑھا، ہم نے مطلب کہ اس کو مداہنت کو پڑھا، ہم نے مطلب کہ اور اس طرح کی وہ لمبی امیدیں جس کو طول عمل کہتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کو پڑھا؟ جی ہاں، دیر آر آل آر سبجیکٹ آف our Islamic subject, there are all our Islamic subjects, and mostly the obligated فرض نالج ہے، یہ فرض معلومات ہے، ہماری 25-30 سال کی ایجوکیشن لائف ہے، آپ اکاؤنٹنٹ بھی بن گئے، آپ ڈاکٹر بھی بن گئے، لیکن یہ نہ پڑھ سکے۔ یہ چیزیں اگر ہماری اسکول میں پرائمری سے آ جائیں، بچے کو اس کی نالج کے مطابق،
یعنی ہمارے یہاں بچوں میں کبھی امیر سنت کے بعد کسی بچے کو ہم دیکھیں کسی نے کوئی شکایت نہیں کرتے بیٹا وہ غیبت ہو گیا. حالانکہ نابالغ بچے کو غیبت کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کی تربیت امیر سنت فرما رہے ہیں. ہمارے کئی گھروں میں تربیت بچوں کی ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ دارالمدینہ میں مدنی منوں مدنی منیوں کی اس طرح کی تربیت ہو رہی ہوگی جو دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے. اگر یہ تربیت ہماری اسکولوں سے ہی شروع ہو جائے، اب لیکن یہ نا کہ تربیت کرنے والا بھی تو بچتا ہو. اب ٹیچر نے اسکول میں کلاس میں بیٹھ کر پراپرلی مطلب کہ وہ بچوں کو غیبت سکھائی، ادھر وہ تھوڑا اسپیس ملا، جیسے وہ ان کے وہ ریسٹ روم یا ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھے، ایک ٹیچر نے دوسری ٹیچر کی برائی شروع کر دی. وہ ادھر غیبت کا درس لے کر آئی ہیں یا غیبت کا درس لے کر آئے، وہاں بیٹھ کر منہ پیٹ بھر کے غیبتیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح اگر ہم اپنی اسکولنگ سسٹم سے بھی یہ چیزیں لے کر چلیں اور جو اسلام و دین کی اصل نالج ہے وہ دے دیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ آپ کو لٹریچر نکال کے دیں گے. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک ادارہ ہے جو کتابیں لکھتا بھی ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی وہ تلخیص کر کے دے دیں گے. آپ بولیں گے اتنی موٹی کتاب نہیں، ہم آپ کو شارٹ کر کے دے دیں گے. خود ہماری اپنی دارالمدینہ کی کتابیں ہم لوگ بنا رہے ہیں اسکولنگ سسٹم کے لیے. دعوت اسلامی تیار ہے، ہم اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر اپنے اداروں کے اندر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کروڑوں لوگ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں جہاں ایس سچ پراپرلی یا کہیں تو کچھ کسی حد تک بھی نہیں ہے ہی نہیں. ورنہ کہیں اگر یہ شروع ہو جائے تو بات تو اسکول ایسی ہیں جن میں شاید ٹیچر ہی نکال دیا جائے گا. تم کو کیا ہوگا، تم کیوں اسلام پڑھا رہے ہو؟ ہم نے ہمارے بچوں کو اسلام سکھانے کے لیے تھوڑی کو یہاں داخلے دلوائیں. معذرت کے ساتھ ویری سوری ٹو سے، جب یہ صورتحال اور یہ کیفیتیں ہوں گی ہمارے یہاں تو پھر غیبت سے کون بچے گا؟ پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے بچیں گے؟ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانپ ہے اور سانپ ڈس دیتا ہے تو بچہ تو سانپ کو پکڑ لے گا اور ڈس لے گا، سانپ اس کو زہر چڑھ جائے گا. جس طرح سانپ کو بتایا اس طرح غیبت بتائیں، جس طرح شیر اور دیگر جانوروں سے آپ نے بچے کو ڈرایا اس طرح ان گناہوں سے ڈرائیں، بتائیں. یہاں تو بے باک کیا جا رہا ہے، بے باک کیا جا رہا ہے. لوگوں کو بے باک ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے. نہیں بھائی ڈرنا نہیں چاہیے. تو صدیق اکبر تو ڈرتے تھے، روتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے، روتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک خوف خدا کے آپ کے واقعات ہیں کہ اگر قیامت کے روز کہا جائے، یہ قیامت کے روز یہ اعلان ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا. اپنے لیے فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر قیامت کے دن کہا جائے کہ ایک شخص ہوگا جو جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہی میں نہ ہوں. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی گفتگو کا. تو انسان کو خوف اور رجا، امید اور ڈر ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے. نہ اتنا بے باک ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جائے، نہ مایوس ہو. اللہ کی رحمت پر بھی نظر رکھے کہ وہ بخشنے والا ہے، رحمان رحیم ہے، کریم ہے. کال دیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر فرض کرو ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ پیسے لے لیتا ہے اور واپس نہیں لیتا، ہم دوسرے اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو پیسے نہ دینا، یہ تو پھر واپس نہیں کرتا یا دیر بعد واپس کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی غیبت کی زمرے میں آتا ہے. دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرنا کہ اس سے تھوڑا بچ کے رہنا، یہ میرا سوال ہے. دیکھیں یہ اس طرح مطلب کوئی آپ کو آ کے پوچھتا ہے کہ میں فلاں کو پیسے دوں یا نہ دوں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے، فراڈی ہے. اب آپ اس کی غیبت نہیں کر رہے، اصل میں اس سچ اب اس کی غیبت نہیں کر رہے. بیسیکلی آپ دوسرے مسلمان کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو آپ وہی پرٹیکولر برائی بیان کریں. مثال کے طور پہ وہ پیسے بھی کھا جاتا ہے اور مثال کے طور پہ وہ کوئی اور بھی برائی کرتا ہے چپ کر، اعلانیہ نہیں کرتا یا کوئی اس طرح کی چیز، تو آپ اس کی وہی برائی بیان کر رہے ہیں جس برائی کو اس آدمی کو بیان کرنے سے تعلق ہے. تو یہاں پر مقصد آپ اس کی برائی نہیں کر رہے، کسی مسلمان کو اس کے شر سے بچا رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا جبکہ وہ انفارمیشن نہ ہو، کنفرمیشن ہو. ہماری مارکیٹ کے اندر، ہمارے بازار کے اندر یہ پیسے کھا جاتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، فراڈی ہے، یہ چلی ہوتی ہے. سنا ہے آپ کا پریکٹیکل نہیں ہوتا، آپ کو کنفرمیشن نہیں ہوتی. تو کسی کی سنی سنائی پر آپ کسی مسلمان کو بد دیانت یا خیانت کرنے والا یا مال کھانے والا یا جھوٹ بولنے والا تو نہیں نہ کہیں گے. یہ بھی غور کر لیجئے گا. جی سارت علی طارق بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میرا نا حاجی عمران صاحب سے سوال ہے کہ یہ پوچھنا تھا کہ جب اپنے جاب کرتے ہیں نا تو وہاں پر سینئر کی نقل اتارنا کیسا ہے؟ نقل اتار سکتے ہیں؟ یہ بھی غیبت کے جرم میں آتا ہے یا
اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے؟ بالکل، کیوں نہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کا سینئر یا اس کا سیٹ موٹا ہے، ہمارے عموم میں موٹے کو صحت مند کہتے ہیں، اور آپ آئے تو کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ اب موٹے نے بلایا تھا، موٹا بولا، یہ بھی غیبت، اشارہ کیا یہ بھی غیبت ہے. کچھ بھی نہیں کہتا، خالی اشارہ کہتا تب بھی غیبت ہو جائے، کیونکہ غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے، غیبت بول کے بھی ہوتی ہے، غیبت لکھ کر بھی ہوتی ہے. اللہ ہمیں غیبت سے بچائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کسی کے بارے میں، مثلا کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ اگر مثلا اس کے بارے میں جاننا ہو کسی دوسرے سے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ معلومات لی جاتی ہے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ لڑکے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، رشتوں کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے. کئی صورتوں میں معلومات لینے کی شرعی اجازت ہے، مگر اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے نا. اس میں مطلب عیبوں کو ٹٹولنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلا اجازت شرعی کی برائیاں بیان کرنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. جتنی بات اس کو بتانے جیسی ہے وہ بتائی جائے. اب کوئی آ کر پوچھے کہ بھائی میں اپنی بہن کی شادی فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو جانتے ہیں، دن رات اس کے ساتھ رہتے ہیں، اب اس میں کوئی ایسی اللہ نہ کرے خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بہن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور بعد میں وہ بولے گا یار آپ کو پتا تھا، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں. تو ایسی اگر کوئی خرابی یا برائی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی بہن کی شادی تو اس سے نہ کرتا، کوئی اور اپنی بہن کے لیے مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، تو وہ پرٹیکولر چیز شرعی اجازتوں کے ساتھ اب اس کو بتائیں گے تو اس کی اجازت مل سکتی ہے. جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ جو چگلی کرنا، یا اگر ہمارا کوئی عزیز ہے تو ہم اس کے متعلق کسی سے کوئی غلط رائے جانتے ہیں، تو اگر ہم اپنے عزیز کو بتاتے ہیں کہ اس سے آپ ذرا محفوظ رہنا، تو کیا یہ بھی چگلی کے شمار میں آئے گا یا نہیں؟ پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھنا پڑے گا کہ آپ کوئی بات کیوں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی میں نے مطلب اس کے بارے میں وضاحت کی تھی، کل تو پھر وہ ہم نے اس پر کیا تھا مدنی چینل وغیرہ کے حوالے سے، تو پرسوں بھی میں نے آپ کو اس کے معاملے میں وضاحت کی تھی. غیبت کی تعریف اور غیبت کے حوالے سے بہت ساری اس کی صورتیں میں نے بیان کی تھیں، تو اس کو سامنے رکھیں. یہ پیج نمبر 30 اور 31 پر پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ غیبت کیا. اچھا، پھر اسی کتاب میں غیبت کب کی جا سکتی ہے اس کی وضاحت بھی موجود ہے. تو اب آپ کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر کوئی اس کی برائی اسی اجازت شرعی کے دائرے میں رہ کر اگر کرتے ہیں تو اجازت ملے گی. مگر میں آپ کو یہی عرض کروں گا بار بار مدنی چینل کے ناظرین کو کہ پلیز اس کو پڑھ لیں ایک بار، یا جتنا میں نے کہا اس کو ایک بار پھر غور کریں کہ کہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میں پھنس جاؤں اور پھر میں قیامت کے روز سزا پاؤں. اللہ نہ، کیونکہ غیبت کرنے کی کیونکہ اصل میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے، کہ ہمارے سامنے غیبت کی سزا بھی ہونی چاہیے. یا کہ اگر میں غیبت کر گیا تو میرا بنے گا کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. اب دیکھیں کتنا اس میں عذاب ہے. ایسی عورتوں مردوں کے پاس گزرے جو چھاتیوں سے لٹک رہے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو ابھی میں نے بیان کی اس سے پہلے، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے.
تو سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. غیبت میں لذت ہے، شہد جیسی میٹھی غیبت لگتی ہے، شراب جیسا سرور غیبت میں آتا ہے، مگر اس کے عذاب پر غور کریں آپ. ہم سب کو چاہیے کہ عذاب پر غور کریں کہ شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرے میرے آقا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میرے آقا فرماتے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا. یہ جو نوچ رہے تھے نا اپنے سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چہروں اور سینوں کو، فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا. اور ناخن تانبے کے دھار دار نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے. خدا کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے. یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مزید فرماتے یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے. یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے. تو یہ الگ سے عورتوں کے لیے الگ سے بیان کیا گیا کہ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، تو ان میں ان کو عبرت لینی چاہیے کہ یہ نہ کریں. اب غیبت بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں. آپ کوئی بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ کو جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں نیگیٹو بات کرنی ہے یا نیگیٹو بات سننی ہے، منفی، نیگیٹو، برائی، عیب، جسٹ اسٹے، رکے، تھنک، سوچیں. غیبت تو نہیں ہے. پہلے تولو بعد میں بولو ہم کہتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے عقل مند لوگ کہتے ہیں. غیبت تو نہیں ہے. سوچیں کیوں کر رہا ہوں، سوچیں اس کو کرنے کا مقصد، اور وہ ساری نالج جو آپ کے پاس غیبت کے حوالے سے آپ نے جمع کی ہو وہ رکھیں. اب اگر آپ کو اجازت شرعی، مصلحت شرعی نظر آتی ہے کہ ہاں یہاں پر اصل نیت میری اس کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، اصل میری نیت اس کی اصلاح ہے، اصل میری نیت اس کی یہ ہے، تو کچھ صورت بنے گی تو آپ بات کریں گے نا. ادروائز پلیز نیگیٹو کامنٹس پاس کرنے سے بچیں. یہ سوشل میڈیا پر جس کی جو سمجھ میں آتا ہے نیگیٹو کامنٹس پاس کرتے ہیں. ایک پوسٹ آ گئی، اس پوسٹ کی حقیقت کو پتہ نہیں، اس پوسٹ کی سچائی اور برائی کا یا جھوٹ اور سچ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. لاکھوں اس کے ممبر، لاکھوں لائکس ہوتے ہیں اس کامنٹ، اس پوسٹ کے اوپر، چاہے وہ ویڈیو ہو، خواہ وہ فیک ویڈیو بھی بنتی ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا فیک ویڈیو بھی بنتی ہیں؟ یہ آپ کو اندازہ ہے اتنا، مطلب کہ وہ دور ایجاد کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. مگر دیکھیے کہ یار یہ کسی کی برائی ہو رہی ہے، میں کسی کی عزت خراب کروں. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک پوسٹ آئی، اس کو آپ نے پڑھا، اس پوسٹ میں آپ کی خدا نخواستہ کوئی برائی لکھی ہوئی ہے یا آپ کا خدا نخواستہ کوئی عیب لکھا ہوا ہے. آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ اس کو فارورڈ کریں گے، گروپ میں ڈالیں گے یا وہیں دبا دیں گے؟ یا آپ کی خواہش ہوگی کہ یار یہ ہر جگہ سے ڈیلیٹ ہو جائے؟ آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ میری یہی خواہش ہوگی کہ یہ آگے نہ بڑھے، یہ یہیں دب جائے. یہ کیسے باہر آ گئی؟ اللہ کی پناہ، اس کو روک دو. مومن وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا میں خلاصہ کر رہا ہوں، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. آپ اپنے لیے پسند کرتے کہ میری بے عزتی نہ ہو اور میرا وہ عیب جو واقعی میرا عیب ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ کسی مسلمان کا عیب کیوں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ عیب ہو؟ اور اگر وہ عیب ہے ہی نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بات موبائل پر یا اس طرح عام ہوئی ہے اس پہ وہ میری برائی ہے ہی نہیں، وہ مجھ پر تہمت اور بہتان ہے، تو آپ سوچئے کہ جب آپ پر تہمت اور بہتان کوئی لگا سکتا ہے جس کو آپ کو پتا ہے یار یہ بات درست نہیں ہے، تو کسی اور پر بھی تو لگ سکتی ہے.
ضروری جس کی جو برائی یا پوسٹ آئے گی وہ اس کے اندر خرابی ہو، وہ برائی اس میں ہو، کوئی بہتان لگا کر بھی تو اس کو تشہیر کر سکتا ہے۔ اور جس نے یہ تشہیر کی بلا اجازت شرعی، بغیر تحقیق شرعی، جس نے یہ پوسٹ عام کی، یہ خبر عام کی، وہ سوچے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مرنے کے بعد کیا جواب دے گا، وہ اپنے رب کریم کے حضور کیا جواب دے گا، کہ یہ کتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا کہ اس نے مطلب ایک مسلمان کی عزت کو تار تار کر دیا، اور اس کو قیامت کے روز یہی چیز دکھا کر کہا جائے کہ اس کو ثابت کر۔ وہ کیسے ثابت کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں نے سنی تھی۔ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اور وہ مظلوم جس کے بارے میں آپ نے یہ عام کیا، اس کی پوسٹ عام کی، یا کسی بھی طرح سے مینول عام طور پر بیٹھ کر بھی، چاہے چھوٹے پیمانے بڑے پیمانے پر، اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور عرض کر دے، مولا مجھے میرا حق دلا، اس سے میری عزت کو پامال کیا۔ اور اللہ کریم حق دلائے گا حقدار کا، مظلوم کی وہ فریاد سنے گا۔ آپ اس پر سوچئے کہ اس وقت کیا حال ہوگا، اس طرح ظلم کرنے والے کا، اس طرح زیادتی کرنے والے کا، مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے والے کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ دنیا سے بچ کے نکل گیا۔ کئی ایسی پوسٹر چلانے والے جن کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ فار ایگزامپل، ارے اللہ تو جانتا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اس کو سب پتہ ہے کون کیا کہاں سے بیٹھ کر کیا اچھائی کر رہا ہے، کیا برائی کر رہا ہے، کیا گندگی کر رہا ہے، کیا لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، کیا سازشیں کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کل بروز قیامت کیا جواب دیں گے ہم؟ خارش مسلط کر دی گئی، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اللہ ناراض ہو گیا، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ آپ کو بھی بچائے، مجھے بچائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم پیارے حبیب کے صدقے میں عشرہ مغفرت کا واسطہ نہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال، نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کی آگ میں جلے۔ آپ بھی یہ دعا کریں اور سب کو معاف کر دیں۔ اگر آج تک کسی نے اگر آپ کی اس طرح کی حق تلفی کی ہے تو آپ معاف کر دیں، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور اگر میں نے کسی کی اس طرح حق تلفی خدا نہ خواستہ کر لی ہو، میں آج عشرہ مغفرت کی پہلی رات ہے، میں واسطہ دیتا ہوں خدا نہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یا اگر چاہیں تو مجھ سے آپ جو بھی مطلب کہ شرعی تقاضے پورے کر کر آپ بنا لیجئے، لیکن دنیا میں خلاصی ہو جائے، معاف کر دیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر مجھ سے ایسا کچھ ہوا ہے، ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے، نہ جانے کس سے کب کس کی کو حق تلفی ہو جائے، پتہ نہ چلے۔ اللہ ہم کو بھی معاف کرے، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے۔ لیکن یہ بات یہاں ہو جائے نا تو اچھا ہے، ورنہ کل بروز قیامت مظلوم کا معاملہ یہ ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ حساب برابر کرنا ہے نا، اب اس کا حق اس کو دلانا ہے، یعنی ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ حساب پھر بھی پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ دنیا میں آسان ہے ایک دوسرے کی برائی کر لینا، ایک دوسرے کی غیبتیں کر لینا، اور مطلب آپس میں فیلنگ شیئر کے نام پر، فلاں کے نام پر، یا جو بھی فتنے فساد کی نیت تو اللہ نہ کرے۔ بعض لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور اب یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ پہلے 4 آدمی 4 کمرے میں بیٹھ کر بات کر لیتے تھے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بات کرو لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی۔ اچھا آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کی وہ غلط پوسٹ، غلط تحریر، غلط آڈیو، غلط ویڈیو جو آپ نے تہمت، بہتان، غیبت، غیر شرعی طور پر کسی مسلمان کی عزت پامال کرتے ہوئے آپ نے جو اس کو ڈال دیا ہے، تو وہ تو باقی رہے گی، اللہ نہ کرے تو اس کے پورے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے کہ تاکہ ہماری بھی سچی توبہ ہو جائے اور اللہ کے حضور سے بھی ہمیں خلاصی ملے اور بندوں کے حقوق سے بھی ہم کو خلاصی ملے۔ اللہ کریم ہم سب کو غیبت و چغلی، تہمت سے بچا کر رکھے۔ اور میں نے کئی مثالیں اور عذابات وغیرہ میں نے بیان کیے، یہ 2 سلسلے اس پر ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ پوری کتاب ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں پوری کتاب ہے۔ اگر میں اس کو تفصیل پورا بیان کرنے بھی بیٹھوں اور آپ کی کالز بھی لیتا رہوں تو یقین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان پورا گزر جائے مگر شاید یہ کتاب میں ختم نہ کر سکوں۔ 1800 مثالیں، 1800 ایگزامپلز ان دیر اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف۔
وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على سيدنا